اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشر، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، بہکاوے میں مت آنا، کسی یہودی اور نصرانی کے کہنے پہ مت آنا، اپنے باپ دادا کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ کہ علی نگر کے لیے، علی نگر بستی کا نام کیا ہے؟ علی نگر ہے، ماشاءاللہ نام کتنا خوبصورت ہے، علی نگر، علی کے دیوانے یہاں ہیں۔ غلام ربانی اس بستی میں شاید ایک دو مرتبہ آ چکا ہے، شاید لوگوں نے ہم کو خبر دیا کہ حضرت آپ یہاں آ چکے ہیں، تو بالکل ادب سے بیٹھے، آپ مجھ کو پہچانتے، میں آپ کو پہچانتا ہوں، بالکل ادب سے بیٹھیں۔ قرآن کہتا ہے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کے جیسا نہیں ہوں، خدا کے برابر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا عبادت گزار ہوں، مگر مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رسول عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ آپ سے گناہ ہوتا ہے، رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، رسول تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے، نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی آدمی سلام نہیں کرتا، لیکن نبی جب گزرتے تو راستے کے پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے، کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے، جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے۔ نبی بشر ضرور ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے، لیکن نبی کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہی خوشبو۔ صحابہ راستے سے گزرتے تو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ رسول کس طرف سے گئے ہیں، بلکہ خوشبو بتاتی کہ رسول اس طرف سے گئے ہیں۔ یہ ہے رسول کی شان، رسول بشر ہیں لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نبی پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ مر جائیں تو آپ کی بیوی اگر جوان ہو تو عدت گزارنے کے بعد، عدت وفات گزارنے کے بعد آپ کی بیوی کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اس کا ماں باپ چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اگر آپ مر جائیں، انتقال کر جائیں، آپ کی بیوی اگر جوان ہے، شادی کے لائق ہے، تو اس کا ماں باپ یا خود وہ بیوی اگر چاہے تو عدت وفات گزارنے کے بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن نبی کی بیوی نبی اگر پردہ کر جائیں تو نبی کی بیوی اگرچہ جوان ہو، مسلمانوں پر حرام 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 ہے۔ یہ ہے نبی میں اور آپ لوگوں میں، ہم میں، یہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے۔ نبی بشر ضرور ہیں لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے،
ہم مر جاتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن موت نبی کو بھی آتی ہے. زور سے بولو، موت نبی کو بھی آتی ہے، لیکن ان کی موت ایک سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت ایک پل کے لیے ہوتی ہے. ہم لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن نبی کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، وہ ہمارے درود کو سنتے ہیں. یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کا مرتبہ. اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو. کسی بے ایمان سے مت پوچھنا، کسی بدعقیدے سے مت پوچھنا. تم مسلمان کے بچے ہو، قرآن سے پوچھنا نبی کیسے بشر تھے، تو قرآن آپ کو جواب دے گا. نبی بشر ضرور ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں تمہاری طرح نہیں ہے. ایسے بشر ہیں کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. رسول کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے. آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے، دنیا ایک طرف، سنی ایک طرف. یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے. زور سے بولو، یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مزار شریف کی لڑائی نہیں ہے، پیری مریدی کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے. دنیا کہتی ہے سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے. آپ ان سے کہہ دو سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے. مگر جو ان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کٹرا شریف کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بغداد کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے. چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور ان کی گستاخی کرتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں. ہماری محبت نبی کی محبت پر موقوف ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کی گستاخی کرتا ہے ہم ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے. آج آپ میری تقریر سنیے اور اپنے نبی کا مقام پہچانیے، اور جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. لاکھ کوئی کتے بھوکے، زور سے بولو، لاکھ کوئی کتا بھوکتا رہے، ان کے بھوکنے پر آپ کو دھیان، زور سے بولو، نہیں دینا ہے. جب میرے نبی پیدا ہوئے تو مکے میں بھی کتے بھوکے اور مکے کے باہر بھی کتے بھوکے. اس وقت بھی کچھ پالتو کتے تھے اور کچھ پھالتو کتے تھے. آج بھی کچھ پالتو کتے ہیں اور کچھ پھالتو کتے ہیں. پالتو کتا پھالتو کتے سے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو چاہے پالتو کتا بھوکے چاہے پھالتو کتا بھوکے، آپ کو دھیان نہیں دینا ہے. نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے. ادھر دیکھیے، ہمیشہ جان دینے کی کوشش کرنی ہے، کبھی بھی کسی بات پر دھیان نہیں دینا ہے. اپنے پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھنا ہے، اور اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں اللہ کی عطا سے پاک اور بے عیب سمجھنا ہے. نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے، نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قانون ہے. قانون نبی نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے، اور نبی نے جو کیا وہی قانون ہے، وہی ہماری شریعت ہے. حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سنو.